بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 7 ستمبر 2025 اتوار کا دن ہے اور آج رات نماز عشاء کے بعد چاند گرہن لگ رہا ہے جو پاکستان میں اور سارے یورپ میں واضح طور پر دیکھا جائے گا۔ اس چاند گرہن کے اثرات ایک ہفتہ پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں اور تقریباً چاند گرہن لگنے کے ایک ہفتے سے لے کر 3 ہفتوں تک رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چاند گرہن کا تمام بروج پر کیا اثرات آئیں گے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس چاند گرہن سے آپ کی شخصیت پر، آپ کی مالی حالت پر، آپ کی صحت پر اور آپ کے رشتوں کے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو آئے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں برج حمل سے۔ برج حمل والوں آپ کو بتاتے چلیں کہ جذباتی اتار چڑھاؤ آپ کا زیادہ ہو جائے گا۔ اچانک آپ کے اخراجات جو ہے وہ ممکن ہوں گے۔ آپ نے اس دوران سرمایہ کاری نہیں کرنی ہے، انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے بالکل بھی۔ ذہنی دباؤ اور آپ کا تھوڑا سا بڑھے گا اور نیند میں کمی آئے گی، لہٰذا آپ اپنی نیند کی کمی کو پورا کریں۔ اس دوران تقریباً 10-15 دن آپ کے اوپر اس طرح کا دباؤ ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ آپ کے تنازعات چھوٹے چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اب بحث نہ کریں تو اس سے آپ کو دقت ہو جائے گی۔ اب اگلا برج ہے ہمارا برج ثور۔ برج ثور والوں آپ کو بتاتے چلے کہ آپ پر 7 ستمبر 2025 اتوار کے دن ہونے والے گرہن کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو آپ بتاتے ہیں کہ پرانے تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے، جو کچھ لوگ فاصلہ اختیار کر سکتے ہیں آپ سے، اور بزنس یا جائیداد کے معاملات میں احتیاط برتنی ہے آپ نے۔ غیر متوقع نقصان سے خود کو بچا کر رکھنا ہے۔ اس دوران اگر آپ جائیداد کو نہ فروخت کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ معدے اور ہاضمے کے مسائل پر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، اس سے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ خاندان یا دوستوں سے دوری یا غلط فہمی ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا رشتوں میں بات کرتے وقت احتیاط کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ برج جوزا کو آپ کو پتہ چلے کہ آپ پر چاند گرہن کے کیا اثرات ہوں گے، تو جذباتی حساسیت زیادہ آپ کے اندر ہو جائے گی، لہٰذا آپ نے کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کرنا ہے۔ پیسے کے معاملے میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ سرمایہ کاری آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے۔ 10 سے 15 دن سر درد یا گردن میں تکلیف ممکن ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنی صحت کا بھی ساتھ ساتھ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جہاں پر آپ رشتوں کا خیال رکھیں گے تو پرانے دوست یا تعلقات دوبارہ آپ کے بہتر ہو سکتے ہیں یا بالکل ہی ختم ہو جائیں گے اس چاند گرہن کی وجہ سے۔ اگلی ہم برج سرطان کینسر آپ کو بتاتے چلیں کہ چاند گرہن کے آپ پر کیا اثرات ہوں گے۔ چاند گرہن کے اثرات کے دوران آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ برج سرطان والوں، اچانک آپ کے خرچ بڑھیں گے، لیکن غیر متوقع طور پر آپ کی مالی صورتحال آپ کو پیش آ سکتی ہے، لہٰذا آپ نے خرچ کرتے وقت احتیاط کرنی ہے۔ دباؤ یا تھکن زیادہ محسوس ہوگی، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں، زیادہ کام میں خود کو نہ الجھائیں۔ شریک حیات کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، آپ نے بحث نہیں کرنی ہے، صبر اور بردباری سے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے برج اسد لیو والوں آپ کے اعتماد میں کمی آ سکتی ہے اور آپ کو تھکن بھی محسوس ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں۔ اس طرح سرمایہ کاری اور مالی فیصلے جو آپ بڑے کوئی لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے بالکل نہیں لینے ہیں اس دوران 10-15 دن کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے کام کرنے ہیں اپنے۔ توانائی میں کمی اور نیند متاثر ہو سکتی ہے اس دوران، لہٰذا اپنی صحت کا بھی خوب خیال رکھیں۔ تعلقات میں حساسیت، چھوٹے جھگڑے ہو سکتے ہیں، اگر آپ صبر سے کام لیں گے اور بحث و مباحثت سے بچیں گے تو آپ ان جھگڑوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔
اس کے بعد ہمارا اگلا برج ہے برج ورگو۔ ورگو والوں آپ کو بتاتے چلے ذہنی دباؤ آپ کا زیادہ ہو جائے گا، تنقید برداشت کرنی پڑے گی، لیکن آپ نے ان تمام کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ مالی منصوبوں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں آپ کے لیے، لہٰذا اخراجات آپ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں، اور جو آپ بڑے بڑے کام کرنا چاہتے تھے وہ بھی تھوڑے دن محتاط ہو کر کریں، اس طرح آپ مالی نقصانات سے بچ جائیں گے۔ معدے یا پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، لہٰذا کھانے پینے میں احتیاط رکھیے۔ شریک حیات کے ساتھ بات چیت کرتے وقت احتیاط کریں، آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں دونوں ہی احتیاط رکھیں سنبلہ والے۔ اگلا ہمارا برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں آپ کو بتاتے چلیں کہ چاند گرہن کے اثرات آپ پر کیا رہیں گے، تو جذباتی غیر یقینی فیصلے میں آپ کو دشواری ہوگی، سرمایہ کاری میں آپ نے نہیں کرنی ہے، اور اگر آپ کو کرنی بھی پڑتی ہے تو بہت محتاط رویہ رکھیں، آپ غیر ضروری خرچ بھی نہیں کرنا، آپ نے ذہنی دباؤ اور تھکن سے خود کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے۔ اس دوران آپ کے بارے میں بتاتے چلیں تعلقات میں فاصلے یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ کے، لہٰذا آپ نے رشتوں کو بچا کر رکھیں اور غلط فہمیوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ اگلا ہمارا برج ہے برج عقرب۔ برج عقرب آپ کو بتاتے چلے کہ کاروباری یا سرمایہ کاری میں آپ کو خطرہ ہے، لہٰذا آپ نے اس دوران کوئی بھی بڑا فیصلہ مالی فیصلہ نہیں لینا ہے، دباؤ اور توانائی میں کمی آ سکتی ہے آج اس سے، لہٰذا اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں تاکہ آپ کے باقی تمام معاملات بہتر ہو سکیں۔ رشتوں میں حساسیت زیادہ آ جائے گی، جذباتی تصادم سے خود کو بچا کر رکھنا ہے آپ نے۔ اگلا ہمارا برج ہے قوس۔ برج قوس آپ کو بتاتے چلیں کہ سفر یا نئے منصوبوں میں رکاوٹ آ سکتی ہے آپ کے لیے، بیرونی سرمایہ کاری یا غیر ملکی ذرائع میں آپ نے احتیاط برتنی ہے تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں۔ آپ کا ذہنی دباؤ زیادہ ہو سکتا ہے اور آپ کو تھکن بھی ہو سکتی ہے، ان دونوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ رشتوں میں فاصلے یا اختلافات ممکن ہے، لہٰذا خود کو بحث سے بچا کر رکھیں اور صبر اختیار کریں۔ برج جدی ہمارا اگلا برج ہے برج آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پر چاند گرہن کے کیا اثرات ہوں گے، تو ذاتی اور پروفیشنل فیصلے مؤخر کریں، اس دوران سرمایہ کاری یا بزنس میں احتیاط ضروری ہے آپ کے لیے۔ آپ کو نیند متاثر کرے گی، اگر آپ اپنی نیند پوری کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ شریک حیات یا خاندان کے ساتھ چھوٹے تنازعات ہو سکتے ہیں آپ کے، لہٰذا خود پر قابو رکھیے۔ برج دل آپ کو پتہ چلے کہ آپ پر چاند گرہن کے کیسے اثرات ہوں گے، تو جذباتی غیر یقینی حالات رہیں گے، صبر سے کام لیں گے تو تمام آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ غیر متوقع خرچ یا نقصان کا امکان ہے، لہٰذا خرچ کرتے وقت آپ احتیاط برتیں۔ دماغی دباؤ اور تھکن آپ کو رہے گی، لہٰذا اپنی نیند کو پورا کریں تو آپ کی تھکن ختم ہو جائے گی۔ رشتوں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں برج دل تو آپ نے حساسیت پیدا ہوگی آپ کے رشتوں کے درمیان، بات چیت میں احتیاط کریں گے تو آپ پر چاند گرہن کے اثرات کم آئیں گے اور آپ کے رشتے بچ جائیں گے۔ برج حوت پائسیز آپ کو بتاتے چلیں کہ چاند گرہن کے آپ کے پر کیا اثرات آئیں گے، تو جذبات میں شدت، فیصلے جلدی نہ کریں، مالی معاملات میں احتیاط ضروری ہے آپ کے لیے، ذہنی دباؤ آپ پر رہے گا اور نیند متاثر ہو سکتی ہے، اپنی نیند کو پورا کیجیے۔ محبت یا شادی میں چھوٹے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں گے۔ چاند گرہن کے دوران آپ نے جو روحانی اور حفاظتی تدابیر کرنی ہے وہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، خود کو ذکر میں مشغول رکھیں گے تو آپ کے تمام معاملات سیٹ ہو جائیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اس کے بہت کم اثرات آئیں تو آپ اللہ کی راہ میں کچھ دے سکتے ہیں اور آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ذکر کو چاند گرہن کے دوران ضرور خود کو مشغول رکھیں تاکہ آپ پر کچھ بھی پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، آپ نماز نوافل پڑھیں، آپ
ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، کچھ بھی کریں، لیکن خود کو ان تمام اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو آپ